السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ غزہ جنگ بندی کے لیے آج قاہرہ میں مذاکرات، اسرائیل اور حماس کا وفد بھی پہنچا۔ اسرائیل پر جنگ بندی کا دباؤ بڑھا۔ اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظاہروں کی پاداش میں اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ کارروائیاں جاری۔ کولڈ ڈرنک سرپ سے نومولود بچوں کے اموات کے بعد جاگی سرکاریں، کئی ریاستوں میں دوا پر پابندی اور تحقیقات کا حکم۔ سونم وانگ چک معاملے پر سپریم کورٹ میں ہوئی سماعت، عدالت کا حکومت کو نوٹس، اہلیہ کو وانگ چک سے ملاقات کی ملی اجازت۔ اڑیسہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی، 36 گھنٹے کا کرفیو، علاقے میں بڑے پیمانے پر پولیس تعینات۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کے بعد غزہ میں جنگ بندی کی امیدیں ایک بار پھر جگ چکی ہیں۔ حماس نے لچک دکھاتے ہوئے کچھ شرائط کے ساتھ امریکی منصوبے پر مثبت جواب دیا ہے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی پر وہ راضی ہو گئی ہے۔ البتہ ہتھیار ڈالنے سمیت جو کئی اہم شرائط تھی، جس طرح کہ اسرائیلی افواج کا انخلا، ان کو لے کر انہوں نے کئی شرائط ضرور رکھی ہیں، اور حماس کا صاف کہنا ہے کہ اہل غزہ کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے تیار کیے جانے والے کسی بھی منصوبے پر وہ مثبت رائے رکھتے ہیں اور وہ اپنا مثبت رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ حماس کے جواب کے بعد ٹرمپ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کرے، لیکن جیسا کہ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ صہیونی حکومت اپنی دہشت گردی کا برابر ثبوت پیش کر رہی ہے۔ آج جبکہ قاہرہ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو اسی دوران وہاں جو اسرائیل اور حماس کی ٹیمیں بھی پہنچی ہوئی ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور زیادہ سے زیادہ عام شہریوں کو قتل کرنے کی اپنی سفاک پالیسی پر اسرائیل جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ بہرحال حماس کے موقف نے اسرائیل کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے، اور دوسری طرف جو عالمی رد عمل ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں جو ہے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ وہ حماس نے جو ہے گیند اسرائیل کے پالے میں ڈال دی ہے، اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کے اعلان کے بعد اب اسرائیل کے پاس جنگ جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں بچا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ ٹرمپ بھی جو ہے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے امن کا نوبل انعام جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے نامزد ہو جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے اب یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے نوبل انعام کے لیے اسرائیل کو ہی بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہرحال ٹرمپ یہی چاہتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو جائے اور انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جائے۔ وہیں حماس کا وفد جو ہے وہ خلیل الحیہ کی قیادت میں قاہرہ پہنچ چکا ہے۔ یہ وہی خلیل الحیہ ہیں جنہیں دوحہ میں اسرائیل نے مارنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہیں دنیا بھر میں جو ہے مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کئی یورپی ممالک میں احتجاجات ہو رہے ہیں اور غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو صہیونیوں کو دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ دنیا کے سامنے اپنی جس مکروہ شبیہ کو چھپانے کی وہ کوششیں کر رہے تھے، وہ اب دنیا کے بچے کے سامنے آ چکی ہے، اور ہر نئے دن کے ساتھ اس کی گرتی ہوئی ساکھ جو ہے وہ مزید نچلی سطح پر پہنچ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو غزہ کے لیے امداد لے کر جو محاصرہ توڑنے نکلا ہوا قافلہ تھا، اسے اسرائیل نے آخرکار روک لیا تھا، اور کئی دنوں کے بعد اس کے جو کارکنان ہیں ان میں سے کئی کارکنان کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی اب بھی جو ہے وہ جیلوں میں ہیں۔ اس کو لے کر تل ابیب سے لے کر روم اور استنبول تک جو ہے دنیا بھر میں اسرائیل کی جو بربریت ہے اس پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہیں جو اسرائیل کے دائیں بازو کے انتہا پسند وزیر ہیں بن غفیر، اس نے نہ صرف غزہ امدادی فلوٹیلا کے بین الاقوامی کارکنوں پر کیے گئے تشدد کا دفاع کیا، بلکہ اس پر فخر کا اظہار بھی کیا ہے۔ بن غفیر نے کہا کہ انہوں نے جنوبی اسرائیل کی جیل کا دورہ کیا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ گرفتار کارکنوں کو کوئی خاص سہولت نہ دی جائے۔ اس کی ویڈیوز اور بیانات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگاتار جو ہے وہ وائرل ہو رہے تھے۔ وہیں جو لوگ اب وہاں سے واپس آئے ہیں، جنہیں ملک بدر کر کے بھیج دیا گیا تھا، انہوں نے وہاں بتایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جانوروں کی طرح انہیں قید رکھا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، مارا گیا اور ذلیل و رسوا کیا گیا،
اور اب بھی جو ہے کئی افراد جو ہے وہ اسرائیلی جیلوں میں ہیں۔ ترکی، اسپین، یونان سمیت کئی جو ہے ملکوں نے اسرائیل کی کارروائیوں پر شدید احتجاج بھی کیا ہے، جبکہ دنیا کے کئی شہروں میں فری فلوٹیلا کے حق میں جو ہے وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور جو قافلہ ہے وہ غزہ کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، اور جلد ہی جو ہے ایک اور بڑا قافلہ جو ہے وہ غزہ کی طرف نکل رہا ہے۔ تو یہ تھی کچھ غزہ کے تعلق سے خبریں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اب ملک کی خبروں کی طرف۔ 26 ستمبر 2025 کو اتر پردیش کے بریلی میں اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا کے احتجاج کے دوران دھرنے کو بہانہ بنا کر انتظامیہ نے مسلمانوں کے خلاف شدید کارروائیاں کی ہیں۔ احتجاج کے بعد انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے مسلسل جو خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کی جائیدادیں اور مکانات کو بلڈوزر کرنا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا غیر ملکی سرزمین پر گزشتہ دنوں کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں قانون کی حکمرانی ہے، بلڈوزر کا راج نہیں چلتا، لیکن زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ یو پی میں دیکھا یہی جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لگاتار معمولی بہانوں سے مسلمانوں کے مکانات بلڈوز کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی کیس میں پکڑا جاتا ہے اور اس پر الزام ثابت بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا گھر جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، اور اب یہ جو ہے بی جے پی حکمراں ریاستوں کی یہ روش سی بنتی جا رہی ہے۔ اب یہ سی جے آئی پر ہے کہ کیا وہ صرف بیرون ملک میں بیانات دیتے رہیں گے، یا پھر یو پی انتظامیہ جس طریقے سے کارروائی کر رہی ہے، یا جس طریقے سے اتراکھنڈ میں بی جے پی حکمراں ریاستوں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کی ان حرکتوں کے خلاف وہ کوئی نوٹس لے لیں گے۔ وہیں یو پی کی اگر بات کریں تو پولیس نے جو ہے اتحاد ملت کونسل کے 7 رہنماؤں کے خلاف جو ہے 15,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے، جبکہ اب تک پولیس نے بریلی تشدد کے نام پر مولانا توقیر رضا سمیت 83 افراد کو گرفتار کیا ہے، اور 180 نامزد اور 2,500 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات بھی جو ہے وہ درج کیے ہیں۔ اپوزیشن اور سماجی تنظیموں نے پولیس کی جانب سے اس طرح کی کارروائیوں کے دوران انکاؤنٹر، گرفتاریاں اور گرفتار افراد پر تشدد کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور سازش قرار دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ نے اس واقعے کو حکومت کی سازش اور بے گناہ مسلمانوں کے خلاف ظلم بھی قرار دیا ہے۔ کہ گھر پہ بلڈوزر نہیں چلا سکتے۔ یوگی آدتیہ ناتھ جی کی سرکار سپریم کورٹ کے آدیشوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے بریلی میں، اس میں جب جس کے اوپر چاہ رہے ہیں بلڈوزر چلا دے رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مانسک دیوالیے پن کا شکار ہو چکی ہے سرکار اتر پردیش کی، اور مودی یوگی کی جو ڈبل انجن کی سرکار ہے وہ ستا کے نشے میں اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ اس کو ہر جگہ صرف بلڈوزر چلانا ہی صحیح دکھتا ہے۔ وہ کوئی سارتھک کاریہ، کوئی اچھا کام، کوئی اتر پردیش میں وکاس کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ویسے بھی مودی جی مانتے ہی ہیں کہ اتر پردیش کے نوجوانوں کو گوبر سے روزگار دیں گے۔ میں گزشتہ دنوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ جس طریقے سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ان پر فوری روک لگائی جائے، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ راجستھان کی راجدھانی جے پور کے سب سے بڑے سوائی مان سنگھ اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں خوفناک آتش زدگی کے باعث 6 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ اسپتال کے ٹراما سینٹر انچارج کا کہنا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان کے مطابق جو ہے بیشتر مریض کوما میں تھے اور سپورٹ سسٹم پر تھے۔ زہریلی گیس کے اخراج کے بعد انہیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا، لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا ہے۔ وہیں آگ پر فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں نے 2 گھنٹے میں قابو پایا۔ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور دیگر وزراء اسپتال پہنچے، جبکہ لواحقین نے الزام لگایا کہ عملے نے ابتدائی اطلاع کے باوجود بروقت کارروائی نہیں کی۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن آج شام 4 بجے بہار اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے گا۔ دہلی میں بلائی گئی خصوصی پریس کانفرنس میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار مرحلہ وار انتخابی پروگرام پیش کریں گے، جبکہ کمیشن کے دیگر ممبران بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ امکان ہے کہ پریس کانفرنس میں SIR معاملے پر بھی سوال اٹھائے جائیں۔ بہار اسمبلی کی کل 243 نشستیں ہیں، اور بتا دیں کہ گزشتہ جو انتخابات ہوئے تھے وہ اکتوبر-نومبر 2020 میں منعقد ہوئے تھے۔ ملک کی متعدد ریاستوں میں کف سرپ پینے سے نومولود بچوں کے اموات نے ہلچل مچا دی ہے۔ ابتدا میں لاپرواہی کے بعد اب ریاستی حکومتیں حرکت میں آ گئی ہیں۔ مدھیہ پردیش، راجستھان اور تمل ناڈو کے بعد
اتر پردیش نے بھی معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے، جبکہ مہاراشٹر FDA نے کولڈ ڈرنک سرپ کی فروخت، سپلائی اور استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق تمل ناڈو کی سریسن فارماسیوٹیکل کمپنی کے سرپ میں ڈائیتھیلن گلائکول نامی زہریلا کیمیکل پایا گیا ہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا، اور اب تک مدھیہ پردیش میں 16 اور راجستھان میں 3 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ مرکزی ادارے CDSCO نے اس سانحے کے بعد مختلف ریاستوں میں دواساز کمپنیوں کے معائنے شروع کر دیے ہیں اور 19 ادویات کے نمونے لیبارٹریوں میں بھیج دیے گئے ہیں۔ اور صحت حکام نے تنبیہ کی ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو کھانسی یا زکام کی کوئی بھی دوا بغیر ماہر معالج کے مشورے کے نہ دی جائے۔ سپریم کورٹ نے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت حراست کے خلاف ان کی اہلیہ ڈاکٹر گیتانجلی آنگمو کی جانب سے دائر ہیبس کارپس درخواست پر پیر یعنی کہ آج 16 اکتوبر کو سماعت کی۔ یہ سماعت دسہرہ تعطیلات کے بعد عدالت کے دوبارہ کھلنے کے دن ہوئی، جس کی صدارت جسٹس اروند کمار اور جسٹس NV انجاریہ کی بینچ نے کی۔ درخواست گزار کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے کہا کہ وانگچک کی گرفتاری کی وجوہات ان کے اہل خانہ کے ساتھ شیئر نہیں کی گئیں۔ اس پر سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جواب دیا کہ قانون کے مطابق حراست کی وجوہات صرف گرفتار شخص کو بتانا ضروری ہے، اہل خانہ کو نہیں۔ جسٹس کمار نے کہا کہ یہ انتظامیہ کی ثوابدید پر ہے کہ وہ وجوہات اہلیہ سے شیئر کرے یا نہیں۔ وہیں کپل سبل نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر گرفتاری کی بنیاد ہی معلوم نہیں تو ہیبس کارپس درخواست پر بحث کیسے ہو سکتی ہے۔ وہیں عدالت نے معاملے کی اگلی سماعت 14 اکتوبر کو مقرر کی ہے اور ڈاکٹر آنگمو کو جیل میں اپنے شوہر سے ملاقات کی اجازت وہ دے دی گئی ہے۔ اڑیسہ کے کٹک میں جمعے کی رات درگا پوجا کے جلوس اور وشو ہندو پریشد کی بائک ریلی کے دوران تشدد کے بعد 36 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ جھڑپوں میں 25 افراد زخمی ہیں، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق جلوس کے دوران کچھ گانوں پر اعتراض کے بعد پتھر اور بوتلیں پھینکی گئی، جبکہ ریلی کو روکنے پر شرکاء نے پولیس پر پتھراؤ کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کر دیا، جس کے بعد اور حالات قابو میں کر لیے گئے۔ وہاں حکام نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا خدمات وہ معطل کر دی ہیں، جبکہ VHP نے شہر میں 12 گھنٹے کے بند کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو ناظرین، خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔